السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ہمارا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ملک کے اندر بڑی عجیب سی بے چینی کی کیفیت ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس وجہ سے ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ گزشتہ جو 2 ہفتے گزرے ہیں ان کے اندر جو سب سے بے چینی کا سبب بننے والا ایک واقعہ تھا اور جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا، وہ تھا شہید ارشد شریف کا مرڈر، ان کی شہادت۔ اگر دیکھا جائے تو اس پہلو کے اوپر لاکھوں کے حساب سے خبریں چل رہی ہیں، ہزاروں کے حساب سے تجزیہ نگار جو ہیں وہ اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں، مگر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو سب سے بڑا سوال ہے، جو ارشد شریف نے اپنی جان دی اور وہ جان تو دے گیا اور جاتے جاتے پوچھتا رہا کہ وہ کون تھا یا وہ کون ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج دوسرے دن کی خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ مختلف جو صحافی ہیں جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور انہیں بھی خود ساختہ جلا وطنی اور ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ملک خدا داد، یہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ارشد شریف بھی انہی صحافیوں میں سے ایک تھا جس نے یہ تمام تر مراحل طے کیے اور اس کے بعد اسے بھی ملک چھوڑنا پڑا۔ اچھا، اب اگر ہم اس واقعے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہر پارٹی اور ہر ادارہ اور حکومت اور اپوزیشن اور دیگر تمام لوگ اور صحافی بھی، ایون دن کے صحافی بھی، ہر کوئی اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے برسر میدان ہے اور ہر بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یار اس کو مارنے والا کون ہے، یعنی ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار مارنے والا کوئی اور ہے، جبکہ ہم بحیثیت پاکستانی 22 کروڑ عوام، کئی لوگ یہ کہہ بھی چکے ہیں، میرا بھی یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ہم 22 کروڑ عوام ارشد شریف کے قتل کے ذمہ دار ہیں، ان کی شہادت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اچھا، یہ ایک الگ بات ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ شہادت کے ایسے منصب پہ فائز ہو گیا ہے جہاں پہ اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں اللہ کے ہاں اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، ارشد شریف جو ہے وہ تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے کے بعد زندوں میں چلا گیا، وہ زندوں میں چلا گیا، لیکن ہمارے جو ضمیر ہیں وہ مردہ کر گیا، بشمول اس قوم کے ہر فرد کے، ہر ادارے کے اور اس حکومت کے، وہ سب کو مقروض کر گیا اور سب کے ضمیروں کے اوپر ایک ایسی وار کر گیا کہ ہم سب کو وہ بے ضمیر کر گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ارشد شریف ہماری ریڈ لائن ہے۔ اور پھر میں نے ارشد شریف شہید کے نماز جنازہ میں سینیٹر شہزاد وسیم اور دیگر لوگوں سے یہ کوسچن کیا کہ یار وفاقی حکومت تو ان کے خلاف پرچے کاٹ رہی تھی، آپ کی بھی 2 صوبوں کے اندر اور کشمیر گلگت بلتستان میں اور دیگر تمام جگہوں پہ آپ کی بھی حکومت تھی، تو آپ بھی اسے سیفٹی دے سکتے تھے، یعنی کہ جہاں پہ وفاق ذمہ دار ہے
وہاں پہ یہ صوبے بھی ذمہ دار ہیں۔ تو ارشد شریف کا جو سوال تھا نا کہ وہ کون تھا، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے، میرے سمیت ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ کون تھا کا سب کو پتا ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں، کسی میں اتنا دل گردہ نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی وہ کون تھا، وہ یہ تھا۔ میں نے وہاں پہ میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا، تو لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ لے رہا تھا، تو ایک بابا جی بولے، انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا۔ لیکن ارشد شریف نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی، اس قوم کی آواز بننے کی کوشش کی۔ ارشد شریف جو کرپشن کے خلاف جو لڑائی لڑ رہا تھا، اس کی اپنی ذاتی لڑائی نہیں تھی، وہ میری لڑائی تھی، وہ میری قوم کے ایک ایک بچے کی لڑائی تھی، وہ اپوزیشن کی لڑائی تھی، وہ حکومتوں کی لڑائی تھی۔ لیکن اس ملک کے اندر 5 سے 10 سے 15% رولنگ کلاس، کرپٹ مافیا، جو کہ کسی بھی بندے کو سچ نہیں بولنے دیتا۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر سچ بولا جائے گا تو وہ 15%، وہ 10%، وہ رولنگ کلاس وہ اس کے بیچ میں آئے گی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ ارشد شریف نے جو کام کیا وہ آئندہ آنے والے 100 سالوں میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلا ہفتہ اور پچھلے 2 ہفتے گزرے، اس کی جو سب سے بڑی ملک کے اندر بے چینی پیدا کرنے والی خبر تھی، وہ ارشد شریف شہید کا قتل تھا۔ اور جب بڑے بڑے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو، اور ساری گورنمنٹ، ادارے، تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو منظم پلاننگ کے تحت مارا گیا، تو پھر یہ ادارے، یہ حکومت کائے کی ہے؟ یہ ادارے جو ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب ہمارے ادارے آ کے یہ کہیں کہ جی ان کی تحقیقات کرنی چاہیے، تو آپ کی موجودگی میں، میرا ان اداروں سے یہ سوال ہے، آپ کی موجودگی میں وزارت داخلہ نے تمام تھانوں کو احکامات جاری کیے کہ ارشد شریف پہ غداری کے مقدمات دائر کیے جائیں، اور پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کینین افیشلز کو یہ بات کہی گئی کہ یہ جو شخص ہے اس کو ٹارگٹ کلنگ کریں، اس کو ماریں، اس لیے کہ یہ بندہ اس ملک پاکستان کا غدار ہے، اس پہ غداری کے اتنے پرچے ہیں، اس پہ اتنی FIR ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے ملک کا وزیر داخلہ یہ کہے کہ یہ جو صحافی ہے اس کی ہم تحقیقات اس طرح کریں گے کہ فلانا بھائی ادھر بات سنو، آپ اس پہ پرچے کاٹ رہے ہو، آپ اس پہ FIR کاٹ رہے ہو، اور پھر آپ یہ پوچھ رہے ہو، آپ عوام سے پوچھ رہے ہو۔ آپ کو تو جب وہ ارشد شریف یہاں سے گیا، اور آپ کا خود یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ اس نے رابطہ کیا، رابطے کا کیا مطلب ہے؟ حق میں وقت سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری حکومت تھی، تمہارا نظام حکومت تھا، تم نے کیا کیا اپنی رعایا کے لیے؟ یہ کہ ان کو مرواتے رہے، یہ کہ ان پہ پرچے کٹواتے رہے، یہ کہ ان کے اوپر مقدمات بنوا کے ان کو اس ملک سے جانے پہ مجبور کرتے رہے، اور پھر آپ کی یہ باتیں اور یہ ڈٹائی کہ جی وہ یہاں سے کیسے گیا، تو دبئی میں کیسے گیا، تو دبئی سے کینیا کیسے گیا، تو یہ تو آپ بتائیں، یا تو وزارت داخلہ چھوڑ دیں۔ آپ کو تو بتانا چاہیے کہ یہ صحافی جو ہے یہ کیوں گیا، سب سے بڑا سوال تو آپ سے بنتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہی تو یہ سارا ظلم رچایا ہے، آپ کی گورنمنٹ نے تو یہ کیا ہے، اور کوئی صحافی یہ کہنے کو تیار نہیں۔ جی سوال یہ پوچھا جائے کہ وہ یہاں سے گیا کیوں، میں بتاتا ہوں کیوں گیا۔ آپ کو نہیں پتا کیوں گیا؟ اس پہ جب آپ غداری کے مقدمات دائر کریں گے، جب ہر تھانے کے اندر اس کو غدار ڈکلیئر کریں گے، تو پھر وہ جائے گا نہیں۔ جب اس کے گھر کے باہر آپ پرچیاں بھیجیں گے، جب اس کو ان نون ٹیلی فون نمبر سے آپ کالز کریں گے، جب اس کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ؟ اور میرا سب سے بڑا گلہ اپوزیشن کی جماعتوں کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے کہ آپ ان کو نہیں سیو کر سکتے تھے؟ جب آپ کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مافیا ان کو مارنے کے در پہ ہے، ان کی جان لینے کے در پہ ہے، تو آپ نے اس کو سیو کیوں نہیں کیا؟
جب آپ کے ووٹر سپورٹر آپ کو ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اس شخص کو سیو کرتے. میرا یہ غصہ نہیں ہے, میری اندر کی یہ جذباتیت نہیں ہے, میرا خود اندر کا انسان, میرا وہ بھائی تھا. میں اس شعبے سے منسلک ہوں پچھلے 20 سالوں سے, اور مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کیا ہوا ہے اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج کا صحافی, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے, آج کا وہ میڈیا پرسن بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو صحافی صحافت جو کر رہا ہے نا, وہ درباری صحافت کر رہا ہے, وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہے پارٹیوں کی, وہ صحافت نہیں کر رہا. ہم نے دیکھی ہے صحافت, میں نے آج تک کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کی, لیکن جو غلط کہہ رہا ہے اس کو غلط کہیں, اور جو صحیح کر رہا ہے اس کو صحیح کہیں. تو صحیح کرنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جب آپ صحیح کہیں تو کہا یہ جائے کہ یہ فلانی پارٹی کا ترجمان ہے, لیکن اگر وہ غلط کہے تو اس کو جب آپ غلط کہتے ہیں تو پھر اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میرا تمام پاکستانیوں سے بھی یہ سوال ہے کہ ارشد شریف کے معاملے میں ہر بندہ سنجیدہ ہو, ہر بندہ سنجیدہ ہو. جس طرح لوگوں نے, میں نے نماز جنازہ میں جن افراد کو روتے ہوئے دیکھا اور فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے دیکھا کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نوید تھی. ارشد نے قربانی دی آپ لوگوں کی خاطر, اور اب آپ نے قربانی دینی ہے اس قوم کی خاطر. وہ شخص تو آپ کو جگا کے گیا, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بے حس ہیں. ہمارے ادارے اور ہمارے تمام جماعتیں ایک پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر رہی ہیں, اور ہر بندہ, اور یہاں پہ میں فیصل واؤڈا کی بات کروں گا جو یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس حال میں پریس کانفرنس کی جب وہاں پہ ارشد شریف کی میت نہیں آ رہی تھی, اور پھر وہ شخص, اس نے کہا, پہلے تو اس نے جب پریس کانفرنس شروع کی تو فیصل واڈا صاحب فرماتے ہیں کہ میری اس پریس کانفرنس کے بعد میری جان چلی جائے گی, اور میں نے ویڈیو بیان, اور بھائی آپ نے بات کون سی کہی کہ آپ کی جان چلی جائے گی؟ آپ بتاتے نا, آپ نام لیتے, آپ نے کہا مجھے پتا ہے, آپ نام لیتے کہ کون لوگ ہیں, کس نے مارا ہے. آپ نے تو مصلحت پسندی سے کام لیا, آپ نے تو اپنی نااہلیت کو اہلیت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس لانچ کی. ہم کوئی گونگے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, یا لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے؟ لوگ کیا گندم نہیں کھاتے ہیں, اور کیا وہ ناک سے کھاتے ہیں؟ تو جو بیسکلی بات ہے وہ یہ ہے, آج اس ملک کا ابھی جو سب سے بڑا ایشو ہے میری نظر میں وہ ارشد شریف ہے. اگر ملک جو ہے عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے تو ایک ایسے انسان کی جان لی گئی ہے, ایک ایسے انسان کو قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, جس شخص کا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے, وہ مافیا کے گناہ بے نقاب کر رہا تھا. ان کی برائیاں, ان کی کرپشن, ان کی بددیانتیاں, اس رولنگ اور ایلیٹ کلاس کی بددیانتیوں کے اوپر وہ پوری دنیا کے اندر پھر رہا تھا, اور وہ سچ کی تلاش میں لے کے سچ کو بے نقاب کر رہا تھا. اس کو یہ سزا دی گئی, اور پیغام یہ دیا گیا ان تمام اداروں کی طرف سے کہ جو بھی سچ بولے گا اسے کاٹ دیا جائے گا, اسے دفن کر دیا جائے گا, اسے مار دیا جائے گا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں, اور ہم بھی کسی دن یہ سلسلہ چل رہا ہے, اس سازش کا ہم شکار ہوں گے. ارشد شریف تو بہت قیمتی بندہ تھا, اس کے پاس تو بہت زیادہ دلائل تھے, اس کے پاس تو بہت زیادہ ایویڈنس تھے, اس کے پاس تو بہت ریکارڈ تھا. ہم بھی اگر اس جگہ پہ پہنچیں گے جس طرح یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ملک سے. تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سچ بولتے ہیں, یہ ملک ان لوگوں کے لیے جو لفافے ہیں, یہ ملک ان لوگوں کے لیے جو لوگ دربان ہیں, جو لوگ ترجمان ہیں, جو لوگ ان کی صافت نہیں, صافت کے منہ کے اوپر وہ کلنک ہیں. کیوں؟ یہ صافت ہے؟ سچ کو آپ سچ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ کون سی صافت ہے؟ 100 باتیں آپ کریں, 100 میں سے ایک ان کے خلاف کر دیں اور 99 باتیں ان کے حق میں کریں اس مافیا کے, تو آپ صحافت نہیں کر رہے. لہذا جتنے اس ملک میں ادارے, پارٹیاں ذمہ دار ہیں, صحافی سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ارشد شریف کے قتل کے. جب ارشد شریف یہاں سے گیا تو یہ لفافے صحافی جو تھے ان سب نے یہ کہا کہ ارشد شریف, وہ دیکھیں ٹکر کا بندہ جا رہا ہے. انہوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے طنز کیا, انہوں نے طنز کے ایسے نشتر چلائے
کہ پورا سوشل میڈیا آج میں دوسرا دن دیکھ رہا ہوں کہ ٹکر کے لوگ بھاگ رہے ہیں، ٹکر کے لوگ بھاگ رہے ہیں. اور یار کوئی شرم ہے تم میں؟ اس انسان کی جان چلی گئی لیکن تمہاری بغیرتیاں ختم نہیں ہوئی. تم لوگوں کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی. وہ تم لوگوں کا پاکستانی عوام کا مقدمہ لے کے آیا تھا. یہی کرپشن جس کرپشن نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کیا ہے، اسی کے خلاف وہ جہاد کر رہا تھا. اور آپ لوگوں نے اس کو، جب وہ یہاں سے گیا تو آپ نے یہ کہا کہ یہ ٹکر کا بندہ بھاگ رہا ہے. لیکن مجھے پراؤڈ ہے اور مجھے فخر ہے ایسے شخص پہ جس شخص نے حق کے لیے جان دی. اور ہماری بھی اگر چلی جائے تو کوئی بات نہیں. کیوں کہ آپ اگر حق کے لیے لڑ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اس سے بہتر آپ مر جائیں. وہ تو لڑ رہا تھا، وہ تو شہید ہو گیا اور اللہ نے اسے شہادت کے رتبے پہ فائز کیا. وہ آپ کی دعاؤں کا بھوکا نہیں ہے. آپ جتنی مرضی ڈائلاگ بازی کر لیں، وہ اس نے جس مقام پہ پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ارشد شریف کی قبر کے اندر جو ارشد شریف پڑا ہوا ہے، اس کے قاتل جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. اس کے قاتل خوف زدہ ہیں اور قاتل بے چین ہیں. قاتل بے چین ہیں اور یہ میرے اللہ نے ان کو بے نقاب کرنا ہے اور انشاءاللہ قاتل بے نقاب ہوں گے.